بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 269 ہے اور اس سبق سے ہم سورہ عبسہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ عبسہ مکیۃ 42 آیۃ۔ سورہ عبسہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ عبسہ وتولا، منہ بنایا اور تیوری چڑھائی، رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا، لعلہ یزکی شاید وہ سدھر جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ الذکری، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنی، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، فانت لہ تصدی، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے، وما علیک، تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ عزیز طلبہ، سورہ عبسہ جو ہے یہ بالاتفاق مکی صورت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اس صورت کے مکی ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس کی 42 آیات ہیں۔ اس کو سورہ عبسہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی عبسہ کا لفظ ہے۔ عبسہ یعنی ترش روئی یا تیوری چڑھانا اس معنی میں آتا ہے، منہ بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ عبسہ ہی پڑ گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نابینا صحابی تھے، اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام عمرو بن قیس تھا۔ یہ جو صحابی تھے یہ سب سے پہلے جو جن صحابہ اکرام نے ہجرت کی انہی میں سے یہ بھی تھے، یعنی مہاجرین اولین میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر کے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے، ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ وہ نابینا تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کی مشغولیت کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں چلا، اور بار بار حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے۔ آپ کو اس وقت ان کا آنا اور جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ یہ ذکر کرنا یہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے، ان سے بات چیت میں مشغول تھے۔ اب صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں تو جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جو بات چل رہی ہے وہ بات بیچ میں رہ جاتی، وہ بات کٹ جاتی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعراض فرمایا، اور جو سرداران قریش سے جو بات چل رہی تھی اسی کی طرف متوجہ رہے۔ آپ کے جو ہے وہ خیال میں یہ تھا کہ یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، اس کو بعد میں بھی جو ہے وہ سکھایا جا سکتا ہے، یہ کبھی بھی میرے پاس آ سکتا ہے، لیکن سرداران قریش جو ہیں
ان میں سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے قریش پر پڑے گا اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہ سوچا کہ اگر میں ان کی طرف توجہ دیتا ہوں تو یہ لوگ محسوس کریں گے کہ یہ ایک نابینا اور غلام ہے، تو اور ہمیں سرداروں کو چھوڑ کر آپ ایک غلام کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء المشرکین، اسی طرح معالم التنزیل کی روایت ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو سرداران قریش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ ان میں سے عتبہ بن ربیعہ تھا، ابو جہل تھا، اور اسی طرح عباس بن عبد المطلب تھے، ابی بن خلف تھا، اور اسی طرح امیہ بن خلف بھی موجود تھا۔ اور اسی طرح تفسیر بیضاوی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ ہیں وعندہ سنادید قریش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سرداران موجود تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم سے اعراض برتا اور ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یوں آنا جو ہے وہ ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری کو اس وقت اچھا نہیں سمجھا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، سورہ عباسہ۔ تو عباسہ وتولا، منہ بنایا، وتولا اور روح گردانی کی، تیوری چڑھائی اور روح گردانی کی، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ آگے فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اس سے پہلے جتنے بھی صیغے ہیں وہ غائب کے استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ نے، عباسہ وتولا ان جاءہ الاعمی، اور یہاں پر خطاب کی طرف التفات فرمایا ہے وما یدریک لعلہ یزکا، یعنی آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا۔ پہلے جو 3 آیات ہیں ان میں غائب کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غائب کے صیغے سے خطاب کی طرف التفات فرمایا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ ناپسند گزرا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تنبیہ نازل فرمائی، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن پھر بھی غائب کے صیغہ استعمال فرمایا، جو ہے وہ خطاب کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ یہاں سے آگے وما یدریک لعلہ یزکا سے پھر خطاب کی طرف اللہ تعالیٰ نے التفات فرمایا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام مقصود ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا وہ نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، لیکن جس نے بے پرواہی برتی اس کے لیے فانت لہ تصدی، آپ پیش آ جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پیش آ جاتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ جو ہے وہ آپ کی نصیحت سے تو ان کو فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اگر وہ جو ہے وہ ایمان نہ بھی لائیں تو آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علیک، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ معلوم کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے، تو اس سیکھنے سے ان کو فائدہ ہوتا، وہ اپنی حالت کو سدھار لیتے، اپنی حالت کو سنوار لیتے، جو کچھ آپ ان کو بتاتے سمجھاتے اس سے وہ نصیحت حاصل کر لیتے اور ان کو کچھ نہ کوئی فائدہ ہی پہنچتا، اور آپ کا نصیحت کرنا اس کو فائدہ ہی دیتا۔ لیکن یہ جو مشرکین تھے، جو سرداران قریش تھے، یہ اگر ایمان نہ بھی لائیں تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں ہوگی، ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ لیکن یہاں اگر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نصیحت فرماتے تو اس نصیحت کا ان کو فائدہ بھی ہوتا۔ روایات میں آتا ہے
کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے اور ان کی تعظیم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فعل تھا اگرچہ صحیح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ نازل فرمائی، اور جو ایک ادنا صحابی تھے جو نابینا بھی تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں، مصروف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ نصیحت کی گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، تو اس کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے اور ان کی بڑی تعظیم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ پکے مسلمان تھے اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر رہا کرتے تھے۔ کسی دوسرے وقت میں بھی وہ آ سکتے تھے، لیکن ان کو چونکہ نابینا تھے، پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں، لیکن طلب ان کی سچی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر جو ہے وہ تنبیہ فرمائی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ لیکن اس میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ غائب کے صیغے استعمال فرمائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، بزرگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے براہ راست یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے اس سے روگردانی کی یا آپ نے اس سے تیوری چڑھائی، بلکہ غائب کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، عباسہ ترشروع ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ منہ بنایا، کلحا وجہہ منہ بنایا، وتولا اور روح گردانی کی، اعرضا اعراض کیا، لأجل ان جاءہ الاعمى، اس وجہ سے کہ نابینا ان کے پاس آ گیا تھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، اس سے اعمى کا مصداق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اعمى سے مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو اسلامه من اشراف قریش الذين هو حريص على اسلامهم، ولم يدر الاعمى انه مشغول بذلك فناداه علمني مما علمك الله، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك يقول له اذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وَيَبْسُطُ لَهُ رِدَاءَهُ۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی شان نزول کو ذکر فرمایا ہے کہ جس اعمى کا ذکر ہوا اس آیت کے اندر کہ وہ آ گیا تھا، اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں جو ہے وہ خلل ڈالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اشراف قریش میں سے جن کے اسلام کی آپ امید رکھتے تھے، یرجو، جن کے اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، اس لیے کہ ہوا حریص علی اسلامہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کے بڑے حریص تھے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ولم يدر الاعمى انه مشغول بذلك فناداه، لیکن نابینا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام میں مشغول ہے، انہ مشغول بذالک فناداہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا، علمنی مما علمک اللہ، کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھا دو جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعوتب فی ذالک، عتاب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا اس صورت کے ذریعے، جو اس کے ذریعے سے جو صورت میں نازل ہوا، بما نزل فی هذه السورہ، اس صورت میں جو نازل ہوا اس کے ذریعے سے۔ فکان بعد ذلك یقول له اذا جاء مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کرتے تھے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی،
उस शख्स के लिए मरहबा हो जिसके बारे में मुझे मेरे रब ने इताब फरमाया। वयबसुतु लहू रिदाहू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। वमा युदरीका युअल्लिमुका, और आपको क्या मालूम शायद कि वो लअल्लहु यज़्ज़क्का, युदरीका का माना बयान कर दिया युअल्लिमुका कि आपको क्या पता, आपको क्या मालूम, लअल्लहु यज़्ज़क्का कि वो संवर जाता। फीही इदगामु ताइ फिल अस्ली फिज़्ज़ाइ अयतताहरु मिनज़्ज़ुनूबि बिमा यस्मउ मिनका। फीही इदगामु ता से मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला इसकी तहकीक जिक्र कर रहे हैं कि यज़्ज़क्का में जो है वो ता का इदगाम हुआ है, असल में यतज़क्का था, असल में जो है वो जो जा है उसमें इसका ता का इदगाम कर दिया गया, यानी गुनाहों से पाक हो जाता। अयतताहरु मिनज़्ज़ुनूबि बिमा यस्मउ मिनका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर जो है वो गुनाहों से पाक हो जाता। औ यज़्ज़करू, या नसीहत कबूल करता। फीही इदगाम ताइ फिल अस्ली फिज़्ज़ाल, ये भी जो है वो इसकी यज़्ज़करू की तहकीक मुसन्निफ जिक्र फरमा रहे हैं कि यज़्ज़करू असल में यतज़क्करू था, ता का इदगाम है जाल के अंदर, यानी जो ता थी उसको उसका इदगाम कर दिया जाल के अंदर, तो यतज़क्करू हो गया। आई यत्तइज़ु, ये इसका माना बयान कर दिया मुसन्निफ ने कि यत्तइज़ु यतज़क्करू का माना है कि यानी कि नसीहत कबूल करता। फतनफ़अहु ज़िक्रा, तो नसीहत उसके लिए नाफ़े होती है। अल इज़्ज़तुल मस्मुअतु मिनका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नसीहत सुनी होती, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नसीहत की बात वो सुनता, तो वो उसके लिए फ़ायदामंद होती, सुनी हुई नसीहत उसके लिए सूदमंद होती। वफ़ी क़िराअतिन बिनसबिन तनफ़अहु जवाब तरज्जी, मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला ने इसके अंदर एक दूसरी क़िराअत का जिक्र किया है। दरअसल मुसन्निफ के सामने जो नुस्खा था वो फतनफ़अहु ज़िक्रा वाला नहीं था, यहाँ पर हमारे नुस्खे में यही नसब वाली क़िराअत है, तो उसी नसब वाली क़िराअत का मुसन्निफ ने जिक्र किया है कि तनफ़अहु ये नसब के साथ भी है, जैसा कि हमारे इस नुस्खे में है। तरज्जी के जवाब तरज्जी की वजह से, जवाब तरज्जी की वजह से तनफ़अहु के ऊपर नसब भी है एक क़िराअत के अंदर। अम्मा मन इस्तग़ना, जो शख्स बेपरवाही करता है, बिल माल, किस वजह से, माल की वजह से, फ़अन्त लहु तसद्दा, आप उसकी फिक्र में तो पड़े हैं। वफ़ी क़िराअतिन बितशदीद अस्सादी बिइदगाम ताइ सानियति फिल अस्ली फ़ीहा, ये भी मुसन्निफ रहमहुल्लाह तसद्दा की क़िराअत का बयान फरमा रहे हैं कि साद की तशदीद के साथ भी है क़िराअत के अंदर, असल में ताए सानिया को साद में इदगाम करके तुक़बिलु व ततअर्रज़ु, यानी कि आगे इसका माना बयान कर दिया कि तवज्जो करते हैं आप और फिक्र करते हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि अगर वो ईमान न लाए तो आप पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यज़्ज़क्का युमिनु, यज़्ज़क्का मुसन्निफ फरमाते हैं युमिनु के माना में है, यानी अगर वो ईमान नहीं भी लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर में आप हजरात से दो सवाल हैं। नंबर एक, आबसा के क्या माना है और इस नाम की वजह तस्मिया क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि इस सूरत की इब्तदाई आयात किस वाक़े के पस मंज़र में नाजिल हुई। इन दोनों सवालों का जवाब आपने इख्तिसार के साथ कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।